کہ پچھلے ماہ مقدس میں ہم نے عظمت رسول کا تذکرہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیوں نہ اس ماہ مقدس میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں اور جانیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عظمت والے رسول ہیں، جو رفعت والے رسول ہیں، جن جیسا رب العالمین نے کوئی اور پیدا ہی نہیں فرمایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی حیات طیبہ میں اعلان کر گئے، حضور کو سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے حضور کو حضور کی نعت سنائی اور نعت سنا کے اعلان کر گئے، دنیا والو جیسا ہنسی میں نے آمنہ کا لال دیکھا ہے، میری آنکھ نے ایسا ہنسی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس طرح بے عیب اللہ نے آمنہ کا لال پیدا کیا ہے، خدا کی قسم ایسی کوئی ہستی خدا نے پیدا ہی نہیں فرمائی ہے۔ تو ہم نے آپ کی عظمت کا تذکرہ کیا ماہ ربیع الثانی میں، جہاں ہم اگلے جمعۃ المبارک کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا بالخصوص تذکرہ کریں گے، وہیں آج ہم اس ماہ مقدس کے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنا کر بھیجا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا یہ آمنہ کا لال جو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے نا، سن لو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سب کے لیے ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، کامل نمونہ کیا مطلب؟ فرمایا آسان بات سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کامل نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی قسموں کے لوگ رہتے ہیں، خواہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی عام ورکر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کمانڈر ان چیف ہے، الغرض کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو کامل نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پیکر بنا کر بھیجا، ایسا عظمت والا بنا کر بھیجا، ایسا رفعت والا بنا کر بھیجا اور ایسا کامل بنا کر بھیجا کہ اس کائنات میں کوئی انسان چاہے اس کا تعلق کسی شعبے سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، اس کا تعلق کسی گاؤں سے ہو، اس کا تعلق کسی شہر سے ہو، اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، اس کا تعلق کسی قریہ سے ہو، اس کا تعلق کسی بستی سے ہو، فرمایا وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اب اگر اسے رہنمائی چاہیے کہ میں ایک کامل اور مکمل اور کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، تو قرآن نے اعلان کر دیا، سنو تم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی بڑی اعلیٰ ہو جائے، ہماری زندگی بڑی عرفہ ہو جائے، تو سنو اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو میں نے ایک کامل نمونہ وادی مکہ میں پیدا فرمایا، آمنہ کے گھر میں تشریف لایا، عبداللہ کی سرپرستی میں پیدا ہونے والا، فرمایا وہ ذات اقدس وہ آ گئی ہے، اب تم میں سے جو کوئی بھی رہنمائی لینا چاہتا ہے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے پروفیشن کے مطابق، اپنے علاقے کے مطابق، جو جس انداز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جائے، جیسے جیسے وہ کرتے گئے تم ویسے ویسے کرتے جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ مطلب ہے کامل نمونہ ہونے کا۔ اب دیکھیے ایک بڑی سادہ سی بات ہے، ہماری مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں تو کیا سب کا ایک جیسا پیشہ ہوتا ہے؟
ان کا پیشہ اور ان کا اور ان کا اور ہر ایک کا. ایسے ہی رسول کو ماننے والے بھی کسی ایک پیشے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے, کسی ایک قوم سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے, کسی ایک ملک سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے. اور پھر آقا علیہ السلام کو تو اللہ نے صرف انسانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا, تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد رکھ لیں, نمونہ وہ ہوتا ہے. اب اگلی بات سمجھانے لگا ہوں. آج چونکہ اس موضوع کا آغاز کر رہا ہوں, اس لیے پورا مہینہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رول ماڈل ہونے, آپ کے کامل نمونہ ہونے کا تذکرہ کریں گے. تو اس لیے ذرا سنیے, دوسری بات بڑی امپورٹنٹ اور ذہن نشین کر لیں. کامل نمونہ کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ بندہ کسی کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا جس نے وہ کام پہلے خود نہ کیا ہوا ہو. مثلاً میں ٹیچر ہوں یا یہ دین کی خدمت کی نوکری ہے, اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب میں آپ میں سے جو ٹیچر بننا چاہے گا اس کے لیے تو میں رول ماڈل ہو سکتا ہوں کیونکہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی دین کی خدمت پہ مامور ہونا چاہے اور وہ خطاب کرنا چاہے تو خطاب کا طریقہ تو وہ مجھ سے سیکھ سکتا ہے کیونکہ میں خطاب کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے آ کے ڈاکٹر کیسے بننا ہے اور میڈیسن کیسے دینی ہے اور بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھنا چاہے اور مجھے اپنا رول ماڈل بنانا چاہے, میں اس کے لیے رول ماڈل نہیں. تب بنوں گا جب میں ڈاکٹر بھی ہوں گا, اور اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو پھر میں اس دوسرے بندے کے لیے کامل نمونہ تو کیا صرف نمونہ بھی نہیں بن سکتا, ہاں نمونہ ضرور بن سکتا ہوں, جو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نمونہ, تو وہ بن سکتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. اب بات کو سمجھیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قربان جاؤں, ایسی ذات ہے دنیا میں جتنے لوگ بھی رول ماڈل بنتے ہیں وہ کسی ایک شعبے میں اگلے بندے کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. میکسیمم 2 شعبوں میں بن سکتے ہیں, میکسیمم 3 شعبوں میں بن سکتے ہیں, اس سے زیادہ کسی کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں بن سکتا. قربان جاؤں آمنہ کے لال آپ کی عظمت پر. یہ باتیں میرے ذہن میں خطاب سے پہلے نہیں تھیں, یہ آپ کی محبت اور ذوق کو میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر ہی اللہ رب العزت عطا کرتا جاتا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا, میں آپ کو ابھی کامل نمونہ بتا رہا ہوں. حاضرین محترم, اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے صرف ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف سیاستدان نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف انجینئر نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف علماء نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف غریب نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف امیر نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف چیف جسٹس نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف کمانڈر ان چیف نہیں ہیں, آپ کو ماننے والے صرف پولیس والے نہیں, آپ کو ماننے والے صرف آرمی والے نہیں. اس کائنات کے اندر نہ صرف اس ملک میں بلکہ 7.5 ارب انسانوں میں کسی کا تعلق کسی قبیلے سے, کسی کا تعلق کسی صنف سے, کسی کا تعلق کسی بستی سے, کسی کا تعلق کسی شعبے سے. فرمایا میں نے آمنہ کا لال ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ اس کائنات میں جس کا جو بھی شعبہ ہے, جس کا جو بھی پیشہ ہے, جس کی جو بھی زندگی ہے, وہ اپنی زندگی کو جس انداز میں جس شعبے میں کامیاب کرنا چاہتا ہے, سارے کام میرے محبوب نے 63 سالہ زندگی میں کر دیے ہیں. اب پروفیشن کائنات میں پائے جاتے ہیں. رہنمائی مدینے والی سرکار سے لے لینا, اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. میری بات کو سمجھے ہیں؟ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامل نمونہ. آؤ آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں ابتدا کر رہا ہوں اس موضوع سے کہ ہم میں سے ہر کوئی ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, عالم, قاری, صوفی
ہیں ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ بات تو ہم کریں گے اگلے جمعوں میں، اگلے خطابات میں۔ آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک شہری ہے، ہم لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ اور مدینہ۔ آپ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، آپ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو بطور عام انسان، یعنی آقا علیہ السلام نبی اور رسول تو ہیں، اور ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ٹائم ہم یہ نہیں جاننے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول کے طور پر معاشرے میں کیسے رہتے تھے، نہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے آقا علیہ السلام انسان تو تھے، کیونکہ انسانوں کی طرف آئے، بشر تھے، مگر صرف بشر نہیں تھے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عام بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر رہتے تھے، انسانوں جیسی شکل و صورت، انسانیت کا لبادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوڑھ کر آئے۔ اب حاضرین محترم، بطور عام انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے کیسے کامل نمونہ ہے، ایک انسان کے طور پر ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آؤ سب سے پہلے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بطور شہری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کام کرتے اور کیسے کیسے کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے سیرت النبی رکھنی ہے اس پورے ربیع الثانی میں۔ حاضرین محترم، ربیع الاول میں عظمت رسول کی بات ہو چکی، اور ہم نے بتایا، ذکر کیا کہ آمنہ کا لال سلطان کائنات ہے۔ بولیے کیا ہے؟ سلطان، اور ساری مخلوقات کا سلطان آمنہ کا لال ہے۔ اب ہم سیرت کی بات کریں گے، اور سیرت کی بات میں پہلے نمبر پر ہم یہ جاننے لگے ہیں کہ عام انسانوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا اور کیسا تھا۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی عام انسان سے تعلق بناتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ اور پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے انسان سے بات کرتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ اب بات ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، میں یہاں کر رہا ہوں، آپ وہاں کریں گے، کل کو آپ گھر میں کریں گے، ہر طرف کریں گے، رشتہ داروں سے سب سے کرتے ہیں۔ تو کیا بات کرنے کے معاملے میں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کامل نمونہ ہے؟ تو قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو پوچھا پھر باری تعالیٰ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے باتیں کیسے کرنی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں بات کرنے کا بھی ڈھنگ عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام کیسے بات کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں، سنن ترمذی حدیث پاک کا نمبر ہے 3639۔ اب میں تیزی کے ساتھ گزرتا جاؤں گا، احادیث آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ آقا علیہ السلام عام لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق بناتے، آپ کا ہمسایوں سے تعلق کیسا تھا، رشتہ داروں سے کیسا تھا، عام غریبوں سے کیسا تھا، امیروں سے کیسا تھا، جاننے والوں سے کیسا تھا، نہ جاننے والوں سے کیسا تھا، معاشرے میں رہنے والے لوگ ان کے ساتھ اب کیسا بیہیو کرتے۔ خدا کی قسم، اگر ربیع الاول میں محافل نعت بھی کر لی، میلاد کے جشن بھی منا لیے، اور اس کے ساتھ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، تو یاد رکھ لیے یہ محبت کامل، اونچا بولیے، محبت کامل۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، سچا عاشق اوہیو ہوندا جیڑا گل معشوق دی مننے۔ سچا عاشق اوہیو ہوندا جیڑا گل معشوق دی مننے۔ سچا عشق حسین دا حضرت باہو، سچا عشق حسین دا حضرت باہو جیڑا سر دیوے تے راز نہ بننے ہو۔ تو یہ بات ہے، جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عظمت کی بات کرتے ہیں، رفعت کی بات کرتے، تو وہیں پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ آقا علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے، تاکہ اس کی کچھ خیرات ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں۔ حاضرین محترم، آؤ میں پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کس طریقے سے بات کرتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم ھذا، فرمایا آقا علیہ السلام تمہاری طرح تیز تیز بات نہیں کرتے تھے، جیسے ہم شروع ہو جاتے اور بس پھر بولتے ہی گئے اور ہماری کوئی بریک بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بچوں کو آج کے زمانے میں بالخصوص سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے بولنے کی سپیڈ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آقا علیہ السلام نے حضرت ام المومنین آقا علیہ السلام کا بتا رہی کہ کیسے فرماتے۔ آقا علیہ السلام اس طرح کلام فرماتے کہ کلام کے درمیان ٹھہراؤ ہوتا، آہستہ آہستہ بات کرتے، اور اس طرح بات کرتے کہ پہلی دفعہ اگر آپ کی کوئی بندہ بات سنتا، ادھر وہ سنتا جاتا، ساتھ ہی آقا علیہ السلام کی ساری بات سننے والے کو یاد ہو جاتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 3567، آقا علیہ السلام کے بارے میں روایت کرتی ہیں، کانا یحدث حدیثا لو عدہ العاد الاحصاہ، آقا علیہ السلام اس طریقے سے بات کرتے اور اتنی سپیڈ سے بات کرتے کہ اگر آقا علیہ السلام کے الفاظ کو کوئی گننا چاہتا، مثلا آقا علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو فرماتے ہوئے وہ اگر اپنی انگلیوں پر آقا علیہ السلام کے الفاظ گننا چاہتا کہ آقا علیہ السلام نے کتنے الفاظ ارشاد فرمائے، تو فرمایا وہ سن کر ان الفاظ کو یاد بھی کر لیتا اور ساتھ گنتی بھی کر سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کتنے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو یہ پہلی بات گفتگو کی۔ دوسرا آقا علیہ السلام کا عام شہریوں کے ساتھ رویہ، وہ انتہائی اخلاق والا تھا، اور ایسا اخلاق والا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا میری امت میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق تم سب میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اتنی تسبیح کرنے والا، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنے روزے رکھنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا اخلاق تم سب میں سے بہترین ہوتا ہے، اخلاق تم سب میں سے بہترین ہوتا ہے، جس کا اخلاق اچھا۔ اور اخلاق اچھا ہونے کی ایک اگزامپل دوں، صرف ایک۔ اخلاق ہم نے جاننا ہو کہ کس کا اخلاق اچھا ہے اور کس کا اچھا نہیں ہے، تو بڑی سادہ سی بات اہل علم نے لکھی۔ انہوں نے لکھا ایک بار آپ کسی سے ملے، بولیے کیا؟ ایک بار آپ کسی سے ملے اور ملنے کے بعد دوبارہ آپ کا اس سے ملنے کو دل کرے تو سمجھ جانا وہ بندہ صاحب اخلاق تھا۔ اور اگر پہلی مرتبہ ہی مل کر دل اچاٹ ہو گیا اور دوبارہ اس بندے سے ملنے کو آپ کا دل، اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بڑی ملنسار تھی، اور ملنسار اس کو کہتے ہیں جس کو بندہ ایک دفعہ مل لے پھر بار بار اسی کو تکنے کو جی چاہے۔ اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ خدا کی قسم حضور کے بے شمار صحابہ کرام ایک ایک میل دور ان کے گھر ہوتے، کتنے میل؟ ایک ایک میل، دو میل دور گھر ہوتے، اور خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص، ان کی روایت کو میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا، ان کا ذاتی حال یہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا گھر آقا علیہ السلام کے در دولت سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ خدا کی قسم ہر نماز کو مسجد نبوی میں اس لیے آ کے نماز پڑھتے کہ جاؤں گا تو خدا کی عبادت تو ہوگی ہی، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا. اور آپ کے اخلاق کی کیا بات کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تو اتنا کمال اخلاق والا بنایا، اتنی عظمت والا نبی اور رسول بنایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک کمال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حدیث پاک ہے 5809، اور یہ حدیث پاک بخاری کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو اتنا بلند تھا کہ ایک دن آقا علیہ السلام بازار میں چل رہے ہیں. میں آپ کے سامنے احادیث رکھ رہا ہوں. عظمت کی باتیں سنتے ہیں بڑے ذوق سے، لیکن ذرا سیرت کی باتیں بھی ذوق سے سنیں اور سمجھیں کہ آقا علیہ السلام کس طریقے کا رویہ رکھتے تھے عام لوگوں سے. حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں چل رہے ہیں. اچانک ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، کافر تھا، نان مسلم تھا. وہ آیا اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے نجران کی بنی ہوئی ایک چادر مبارک اپنے گلے میں لپیٹ رکھی تھی. وہ آیا اور آتے ساتھ سٹیٹ اوے اس نے آقا علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اس چادر مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر ایسے گلے میں لپیٹ کر اس کو کھینچ دیا، اور اتنا کھینچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر سرخی آ گئی. کیا آ گئی؟ سرخی. اس قدر کھینچا، مگر سٹل آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. اس سطح تک چلا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ابھی تک نہیں پوچھا بھئی تم چاہتے کیا ہو، مسکرا رہے ہیں. اور مسکرانے کے دوران وہ خود بولا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے مجھے بھی مال دیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس مال میں سے مجھے دیں. یعنی وہ ضرورت مند تھا، آیا ضرورت پوری کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے اس کا کوئی قرضہ نہیں دینا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کے کوئی پیسے نہیں دینے تھے، کوئی لیے ہوئے نہیں تھے. بس وہ آیا. مطلب یہ ایسے ہی ہے نا کہ میں بابا جی کے پاس جاؤں اور پہلے نمبر پر ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر میں ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کروں اور ساتھ یہ کہوں جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھے دیں، تو یہ مجھے دیں گے؟ یہ جتنے بھی شفیق ہوں یہ مجھے نہیں دیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں دے گا. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کیا تھی، آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ اتنی ہمبلنس، اتنا رفق، اتنی نرمی، اتنا برداشت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا مبارک اس نے دبا دیا ہے، چہرہ مبارک پر سرخی آ گئی ہے، مگر آقا علیہ السلام سٹل مسکرا رہے ہیں. اور مسکرا کے پوچھا بھی نہیں کہ کیا چاہتے ہو، کہا یہ خود ہی بولے گا. اور خود بولا، اور بولا کیا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیں. آقا علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. اسی لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے اور صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، وہ جو مال پڑا ہے اس میں سے اس کی منشا کے مطابق جتنا یہ چاہتا ہے میں آپ کو حکم دیتا ہوں اس کو عطا فرما دیں. اور کوئی بات نہیں کی، مسکرا دیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز برداشت ہے. سب سے بڑی چیز برداشت. اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں کہ ہم بڑے انسان بن جائیں، تو یاد رکھ لیں بڑے انسان بننے کی سب سے بڑی چابی یہ ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو جائے. جس کے اندر جتنی برداشت پیدا ہو گئی سمجھ لے وہ اتنا بڑا انسان بن گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا درس دیا، اور یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا خاص پوائنٹ ہے. پھر اگلا پوائنٹ جو بڑی توجہ طلب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرتے. قربان جاؤں، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جس طبقے کی فکر کرتے وہ آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد تھی. بولیے کیا تھی؟ اپنی اولاد کی فکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اتنی فرمائی کہ اگر بیٹی کو دیکھیں تو بیٹی کو ڈانٹا نہیں ہے،
بیٹی سے سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس معاشرے میں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی آتی ہے تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کھڑے ہونے والی ذات کون سی ہے؟ جس کے لیے عام انسان تو کھڑے ہوتے ہی تھے، انبیاء اور رسول بھی جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعہ معراج کو ذہن میں لائے نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے تو جب پہنچے تو سب انبیاء پہلے موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مبارک جب وہاں پہنچی تو انبیاء اور رسول کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے لگ گئے تھے۔ تو جو عظمت والا رسول جس کے لیے کائنات کی ہر شے ادب میں کھڑی ہو جائے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو عزت دینے کی خاطر خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور آج کا دن بیٹیوں کا عالمی دن بھی ہے۔ آج 11 اکتوبر بیٹیوں کا عالمی دن بھی ہے۔ یہ یورپ کے لوگ اور یہ مغربی طاقتیں اور یہ لوگ یہ آج بیٹیوں کو عزت دے رہے ہیں، اور آج بیٹیوں کا دن منا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو حقوق ہم نے دیے۔ خدا کی قسم، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے حقوق نہیں دیے، یہ سارے حقوق تو ہمیں نہ کلال محمد مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے عطا فرما گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بڑی خاص ہے، بڑا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو تعلیم دو، اور ساتھ فرمایا اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو۔ اور اگلا جملہ ذرا سنیے گا، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو اسکول بھیجنا، کالج بھیجنا، یونیورسٹی بھیجنا اور دینی مدارس میں تعلیم کے لیے بھیجنا بیٹیوں کو آزاد کرنے کے مترادف ہے، نہیں، اگر بیٹی اور بیٹا کسی ادارے میں جا کر آزاد ہو جاتا ہے تو اس میں اسکول کالج کا قصور نہیں ہے، آپ کی تربیت کا قصور ہے۔ آپ اپنی تربیت کو اتنا کامل بنائیں کہ آپ کا بیٹا بیٹی کبھی بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ کا کنٹرول اتنا زیادہ ہونا چاہیے، آپ کی توجہ اتنی زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ اس کا موبائل فون چیک کر سکیں، آپ خود اس کو چھوڑنے جائیں، خود لینے کے لیے جائیں، وہاں کی ایکٹیویٹیز اور ساری باتوں پر جب آپ نظر رکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کا بیٹا بیٹی ادھر نہیں جا سکتا۔ لہذا اس بات کو لے کر اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینا نہ چھوڑے۔ سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو تعلیم دو، بیٹیوں کو تعلیم دو، لیکن یاد رکھو بیٹوں کو تعلیم دو گے تو ایک اجر ملے گا، بیٹیوں کو تعلیم دو گے تو اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، اور 14 صدیاں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما گئے۔ اب رشتہ داروں میں بیٹوں کا خیال رکھتے، اپنے نواسوں کا خیال رکھتے، اپنے پوتوں پوتیوں کا، پوتے تو ہوئے نہیں، اپنے بچوں کا نواسوں کا خیال رکھتے۔ اب بات بڑی توجہ طلب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی جب بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو سنو، وہ ایک کام کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ اب میں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کا نمبر 7590 7590 حدیث پاک کا نمبر ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ کیا عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور کتنا اہم پوائنٹ اور کتنی اہم بات کی طرف ہماری توجہ دلوائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کبھی اس خاندان پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا۔ یہ میں سیرت طیبہ سنا رہا ہوں، اور ان باتوں پر، ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس خاندان پر، اس قبیلے پر، اس شہر پر،
اس ملک پر اللہ رب العزت کبھی اپنی رحمت نازل نہیں کرتا جس قبیلے اور خاندان میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اور ہماری رشتہ داروں سے ٹکے کی نہیں بنتی، لیکن مسجد میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں، اور پتہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ہائے قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بھی اچھا کر رہا ہے اور آپ بھی اچھا کر رہے ہیں تو یہ رشتہ داروں کا حق نہیں ہے، نہیں سے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو۔ یا رسول اللہ، صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکا وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، میں نے بھی اچھا نہیں کرنا، وہ مجھے نہیں دیتے، میں نے بھی نہیں دینا۔ آقا نے فرمایا اگر وہ بھی نہیں دیتے، تم بھی نہیں دیتے، تو یہ تو ہو گیا عدلے کا بدلہ، وہ دیتے ہیں تم بھی دیتے ہو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تعلق توڑے اور تو تعلق کو جوڑے، وہ تمہیں دینے سے منع کرے اور تو اسے دینے کے لیے راضی ہو، وہ پیچھے کو جائے تم اس کی طرف جاؤ۔ فرمایا جب تم یہ والا رویہ رکھو گے تب جا کے اللہ تمہارے ایمان کو کامل فرما دے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آخری بات، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، اور اس میں اگلی جو بڑی اہم بات کرنے والا ہوں وہ ہے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیا تھا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک 6016 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ یورثہ۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ ہمسایوں کے حقوق لے کر آئے ہیں، اتنی مرتبہ لے کر آئے کہ مجھے یہ لگنے لگ گیا کہ اب اگلی دفعہ جبرائیل آئیں گے نا تو وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وراثت تقسیم کرنی ہے نا تو جہاں اپنے بیوی بچوں اور لوگوں میں وراثت کے مال کو تقسیم کرنا ہے وہاں آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمسایوں کو بھی وراثت میں شامل فرمانا ہے۔ اتنا زیادہ زور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے، جس کی کسی بات سے، جس کے کسی رویے سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ اور قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کا طرز عمل تو اپنے اب ایمان تازہ کرنے کے لیے آخری ایک چھوٹی روایت سنانے لگا ہوں کہ اپنے خدا کی قسم پرایوں کے ساتھ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک یہودی بچہ ہماری مساجد میں، اللہ کا شکر ہے یہاں پر تو یہ بڑا کرم ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ ڈانٹے تو ہم منع کرتے۔ قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی میں یہودی بچہ آتا اور وہ پتہ کیا کرتا، بخاری و مسلم ہے، آقا علیہ السلام جب مسجد پاک میں داخل ہوتے تو وہ آقا علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھا لیتا، آپ کے شوز نالین جوتے آپ کے اٹھا لیتا اور اٹھا کے ایسے بغل میں دبا کے مسجد کے باہر کھڑا رہتا۔ جب آقا علیہ السلام نماز پڑھا کے واپس جاتے وہ دوڑ کے آقا علیہ السلام کو نالین مبارک پہنا دیتا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی اسے نہیں کہا کہ تم میرے نالین کو کیوں چھوتے ہو، میرے نالین پاک ہیں، یہ تو وہ ہیں جو عرش پر بھی جاتے ہیں، یہ تو ہر میرے جسم کے ساتھ لگے، یہ تم نہیں اٹھا سکتے، یا تو یہودیاں دباڑ ہیں جا ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی مسجد میں نہیں جا سکتا اور ہم عجیب و غریب تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ خیر بات کو ختم کر رہا ہوں، حاضرین محترم، اب وہ کیا ہوا، آقا علیہ السلام نے کبھی وہ روز کرتا رہا۔ ایک دن ہوا وہ یہودی بچہ نہیں آیا، آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، دوسرے دن پوچھا، تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے، اسے بخار ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان، آپ کی سیرت، آپ کا ہمبلنس کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا،
صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر خود چل کر اس یہودی بچے کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ بچہ بالکل موت کے قریب ہے۔ جب قریب ہے دیکھا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ رحمت للعالمین کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہو اور وہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ نہ چکائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بدلہ کیسے چکایا؟ بچے کا سر، یہودی بچے کا سر اپنی گود میں رکھا، قربان جاؤں اس بچے کے مقدر پر رکھا، اور رکھ کر دیکھا کہ ادھر اسرائیل آ رہا ہے، روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حسن سلوک فرمایا، محبت فرمائی، رحمت فرمائی، اور اپنی سیرت کا پیغام دنیا والوں کو یوں دیا اور فرمایا اے یہودی بچے، اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو دوزخ میں جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جب اس آخری لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، تو وہ بچہ ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کر لوں میں؟ قربان جاؤں والد نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا تھا، دیکھ کر کہنے لگا جو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں وہی کر جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں وہی کر جاؤ۔ اب جب ادھر اشارہ ملا، بچے نے پڑھا اشہد ان لا الہ، پڑھ لیں الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر روح کفر عنصری سے پرواز کر گئی۔ جیسے ہی روح کفر عنصری سے پرواز کی، ابھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی، ابھی روزے نہیں رکھے، ابھی ذکر اذکار نہیں کیا، ابھی زندگی میں صرف ایک عمل کیا، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اس کے سوا کوئی اور عمل نہیں کیا۔ آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بچے کو دیکھ لے، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ یہ سیرت طیبہ ہے کہ پرایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا، تب وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے، اور اگر یہی کہتے رہو گے یہ دوسرا ہے انہوں سائڈ تے کر دو، الگ ہے انہوں پیچھا، تو میرا پتر پھر وہ میرا بھائی پھر وہ پیچھے ہی رہے گا، وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے دین نے اعتدال سکھایا، محبت سکھائی، اور یہی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیدنا